بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پروگرام نواز رضا کے ساتھ میں آج ہم آپ کے ساتھ نظریہ پاکستان فورم کے زیر اہتمام علامہ اقبال کے 147ویں یوم پیدائش کے پر ہونے والی ایک شاندار تقریب کی روداد سنائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تقریب نظریہ پاکستان فورم کے روح رواں ظفر بختاوری نے اسلام آباد چیمبر میں منعقد کی۔ ایک لحاظ سے یہ تقریب انتہائی معیاری اور اپ ٹو دا پوائنٹ تھی۔ اسلام آباد میں ہونے والی اب تک جتنی تقریبات ہوتی ہیں ان میں کوئی سرکاری تقریبات نہیں ہوئی۔ یہ ایک لحاظ سے بہت اچھا فنکشن بھی تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس فنکشن میں جہاں مشاہد سید نے اعلیٰ تقریر کی، وہاں جنرل قیوم نے بھی اعلیٰ خطاب کیا، اور ولید اقبال نے بھی اپنے دادا کے حوالے سے بہت سی باتوں کا انکشاف کیا۔ ظفر بختاوری نے بھی شاندار الفاظ میں علامہ اقبال کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اب یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اسلام آباد میں غیر سرکاری سطح پر یہ واحد تقریب ہوئی۔ ظفر بختاوری اعلیٰ تقریبات منعقد کرنے کا طرح امتیاز ہے ان کو، وہ ایک اعلیٰ تقریبات منعقد کرنے کا سلیقہ رکھتے ہیں۔ ایک لحاظ سے انہوں نے جو یہ تقریب منعقد کی ہے اس میں انہوں نے بڑی کریم کٹھی ہوئی تھی۔ میں اس تقریب میں بھی شرکت کی تو مجھے محسوس ہوا کہ جتنی مجھے انہوں نے عزت بخشی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ راجہ ظفر الحق کا، مشاہد سید کا، جنرل قیوم کا، اور لندن سے آئے ہوئے ساجد صاحب کا بھی، یہ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے مجھے عزت بھی دی اور اپنی تقاریر میں انہوں نے میرا ذکر بھی کیا۔ بہرحال ناظرین کرام، ہم آپ کے اور اس تقریب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتے، لہذا باقی ساری کارروائی ویڈیو کے ذریعے جو ہمیں موصول ہوئی ہے وہ آپ کو اس پروگرام میں شامل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ میں خوشی اور عزت محسوس کرتا ہوں کہ آج میں نے کتنے عظیم لوگوں کی محفل میں عظیم تر لوگوں کی باتیں سنی ہیں، اور یہ ایک ایمان تازہ کرنے والی محفل تھی جس نے اپنا بھرپور اثر پوری محفل پر دکھایا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کوئی صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں عزت احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو بھرپور طریقے سے پیش نہیں کر سکے۔ میں جب 1985 میں مصر گیا بطور سفیر، تو وہاں میں نے لوگوں کی پیاس دیکھی حضرت علامہ کے بارے میں، تو میں نے یہ تہیہ کر لیا اذان بولے تو کے بارے میں ایک بین الاقوامی مجلس قائم کی جائے، اور اس کے لیے پاکستان سے میں نے 3 حضرات کو دعوت دی کہ وہ وہاں تشریف لائیں اور ان جلسوں میں وہ اپنے حضرت علامہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس میں پہلے تھے پیر کرم شاہ صاحب الازہری، جو بہت ہی عقیدت مند تھے حضرت علامہ کے۔ دوسرے تھے جناب جسٹس جاوید اقبال صاحب مرحوم، اور تیسرے تھے پروفیسر محمد منور صاحب نظام۔ اور یہ تینوں نے میری درخواست کو قبول کیا، اور ہم نے قاہرہ کی 4 یونیورسٹیوں میں
الازہر یونیورسٹی، قاہرہ یونیورسٹی، زکاجدین کی یونیورسٹی، اور پھر جو ہیڈ کوارٹر ہے عرب لیگ کا، اس میں 4 ہم نے جلسے کیے، اور ان جلسوں کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ جس کا پہلے تصور بھی نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں کہ کچھ 10-12 اسکالرز آئے جنہوں نے اس سے پہلے ہی حضرت علامہ کے کلام کے عربی میں تراجم کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہم نے یہ جو آپ نے جلسے کیے ہیں اس کے نتیجے میں ہماری مجلس کا نام تھا اصدقاء اقبال، اقبال کے دوست۔ تو جو کچھ ہم نے سنا ہے اس کے بعد ہم نے اصدقاء اقبال سے تبدیل کر دیا کہ ہم اقبال کے دوست کیسے ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنا نام رکھا درویش اقبال، اقبال کے درویش۔ اس لحاظ سے میں پھر جہاں کہیں میں جاتا تھا اور میری گاڑی کے اوپر لوگ ایسے ہاتھ کر کے اپنے دل پر رکھتے تھے حضرت علامہ کے حوالے سے، اور جو پذیرائی مجھے وہاں ملی صدر سے لے کر ایک عام مصری تک، وہ کہیں میں اور تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ میں نے دنیا میں بہت سفر کیے، اور میں نے پھر یہ 4 آدمیوں کے نام پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجے، ڈاکٹر تفتزانی صاحب، ڈاکٹر مجید بصری اور ڈاکٹر غلام محمود صاحب۔ ان تینوں نے حضرت علامہ کے کلام کا ترجمہ عربی میں کیا تھا۔ تو ان تینوں کو میں نے کہا کہ ایوارڈز دیے جائیں، اور پھر الحمدللہ ان تینوں کو پاکستان کے ہائیسٹ اوورسیز ایوارڈ دیے گئے، اور وہ سلسلہ آج تک قائم ہے۔ یہ اس قدر عجیب بات لگتی ہے کہ آج ہمیں وہ پہلو نظر آتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل رہے، اور ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کی آج کی تقریر سے اور باقی حضرات کی، کہ وہ ہمیں ان میں ایک علم حاصل ہوا ہے، انشراح صدر ہوا ہے۔ لیکن میں اس کے بعد ایک دفعہ گیا جب بہت مشکل حالات میں تھے بوزنیا کے لوگ، اور وہاں کچھ یہاں سے سامان بھی میں لے گیا بطور سیکٹری جنرل معتبر عالم اسلامی۔ تو وہاں پر ایک آدھا گرا ہوا ہوٹل تھا جس میں مجھے ٹھہرایا گیا، کیونکہ ہر روز ان پر بمباری ہوتی تھی۔ تو وہاں جب میں وضو کے لیے باتھ روم میں گیا تو وہاں میں نے صابن کی ٹکیا ایک ریپر میں لپیٹی ہوئی میں نے دیکھی، اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا لاہور۔ اور میں وہ ٹکیا لے کر مینیجر کے پاس گیا کہ لاہور کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لاہور وہ جگہ ہے جہاں حضرت علامہ کی مٹی کی خوشبو ہے۔ جب میں نے یہ ٹکیا دکھائی مجید نظامی صاحب کو تو انہوں نے صابن اس میں سے کہا مجھے نکال دیں، لیکن ریپر میں آیا آپ کے سپورٹ کر رہا اس کے علاوہ جہاں کہیں میں گیا ہوں، میں ایران گیا ہوں، ایران کے صدر صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، انہوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور خاص طور پر جب ہم پر سینکشن لگی تو میں سعودی عرب گیا، ایران گیا، مصر گیا، باقی جگہوں پر گیا۔ تو ایران کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہماری فکر نہ کریں، ہمارے پاس کلام اقبال اس کی اوریجنل فارسی زبان میں موجود ہے، اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو یہ انقلاب ہی اسی کے نام پر، انہی کے نام کے اوپر ہم نے برپا کیا. اسی طریقے سے ترکی کے سفر میں گیا، 2-4 دفعہ گیا ہوں، تو وہاں بھی جس سے ملاقات ہوئی انہوں نے حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا. کہیں بھی آپ چلے جائیں مسلمانوں کے دلوں میں بڑا احترام ہے، بہت ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے، کرتا ہوں کام، اتنا بڑا خزانہ ہے جسے پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس کو ریوائیو کرتا رہے، اور اس کے لیے کوئی پروگرام بنایا جا سکتا ہے. اور جب وہ وہاں تقریر کرتے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب تو نعرے لگتے تھے کہ جیلے اقبال، اقبال کا بیٹا، اقبال کا فرزند. تو یہ پیر کرم شاہ صاحب تو پڑھے ہوئے الازہر میں تھے، اور پروفیسر مرزا منور صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کبھی عربی میں تقریر نہیں کی تھی، عربی جانتا تھا، یہاں آ کر میری زبان کھل گئی ہے حضرت علامہ کا ذکر کرتے ہوئے. اور انہوں نے بڑی تسلسل سے، بڑی خوبصورتی سے بہت مؤثر تقریریں کی وہاں ہاں جگہ پر. تو یہ ایک جگہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ان کے اثرات موجود ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ یہاں پر کوئی ایسا ایک مرکز قائم کیا جائے جس کے ذریعے سے یہ رابطہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ قائم کیا جائے. اور جو یہ اثاثہ ہوگا اس کے مقابلے کا کوئی اور اثاثہ نہیں ہو سکتا. نہ ہتھیار ہو سکتے ہیں، نہ دولت ہو سکتی ہے، نہ کوئی جو ہم جگہ جگہ سے مانگتے پھر رہے ہیں مدد، مالی مدد، نہ وہ اس کا بدل ہو سکتی ہے. جو وہ دولت ہے وہ کہیں اور سے نہیں مل سکتی. لہٰذا میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، میں اسی سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ قائم ہو اور ایسے طریقے سے قائم ہو جس سے پوری دنیا فائدہ اٹھا سکے، انسانیت فائدہ اٹھا سکے، اور خود پاکستان بھی اس سے مضبوط ہو اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. ان کی دیکھیں کہ اگر 1930 میں انہوں نے پاکستان کا لفظ تو استعمال شاید نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے جو یہ آزاد ہونے کا اور الگ ہونے کا ایک سلسلہ وہاں بتایا تھا. اور اس کے بعد پھر حضرت قائد اعظم نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، اگر مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اپنی ساری جد و جہد اور پاکستان ایک طرف ہو اور ایک طرف حضرت علامہ کا کلام ہو تو آپ دونوں میں سے کس چیز کو چنیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت علامہ کے کلام کو چنوں گا، باقی اور کوئی دولت اس کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. ایک وقت ایسا بھی تھا کہ جب کہ کوئی بعض لوگ کانگریسی ذہن کے وہ چاہتے تھے کہ بجائے حضرت قائد اعظم کے اگر حضرت علامہ کو راضی کیا جائے کہ وہ مسلم لیگ کی قیادت بھی سنبھالیں اور پاکستان کے منصوبہ ہے اس کی بھی قیادت کریں، تو وہ میاں اسخر الدین صاحب کو لے کر پنڈت جواہر لال نہرو حضرت علامہ کے پاس حاضری دی اور ان سے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ اگر قیادت کریں. انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ قائد اعظم کی زندگی اور ان کی صحت کے لیے دعا کریں. میں جو کچھ وہ کر رہے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جو کامیابی ان کو ہوگی کسی اور کو نہیں ہو سکتی. اس لیے جتنے بھی پہلو ہیں وہ ایسے نمایاں اور روشن ہیں کہ ہمیں ان کی طرف بار بار رجوع کرنے کی ضرورت ہے اور اسی کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. وما لنا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ شہباز چوہان صاحب.
آج ہمارے درمیان اس تقریب کی صدارت راجہ محمد ظفرالحق صاحب کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان گرامی ولید اقبال صاحب، مشاہد حسین سید صاحب اور جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں۔ یہ چاروں اصحاب شخصیات پاکستان کے حوالے سے بہت ہی معزز ترین شخصیات ہیں۔ ان کی پاکستانیت، ان کا پاکستان سے بالہانہ محبت اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی ساری زندگی پاکستان کے تشخص کو، اس کی نظریاتی اساس کو، نظریہ پاکستان کو اجاگر کرنے میں صرف کیا ہے، آج ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ تمام ہمارے بزرگ اور اہم شخصیات اور ولید اقبال صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اور علامہ اقبال کے یوم ولادت کے حوالے سے آج ہم ان کی بات چیت اور ان کی گفتگو سے فیض یاب ہوں گے۔ آج جو احباب ہمارے یہاں موجود ہیں، یہ علامہ اقبال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، آج پاکستان کس دوراہے پر کھڑا ہوا ہے، آج پورا عالم اسلام کس طرح کے کرب میں مبتلا ہے، اور یہ تمام عوامل اور آج کا پاکستان جس طرح سے علامہ اقبال کی سوچ اور فکر جو ہے وہ آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، آج بھی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ ان کی شاعری، ان کی فکر آج بھی ہمیں بہت کچھ بتاتی بھی ہے اور آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے۔ علامہ اقبال کا جو فلسفہ ہے آج کے دور میں، آج کے اس عہد میں، جیسے کہ شاہین کی بات کی، تو علامہ اقبال طاقت اور قوت جو ہے اس کو کسی بھی معاشرے کے لیے سب سے اہم عنصر سمجھتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے شاہین کو ایک سمبل کے طور پر استعمال کیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو کمزوری ہے وہ موت ہے، اور ان کی پوری شاعری اس حوالے سے بھری پڑی ہے کہ وہ جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، تو ضعیفی کو، کمزوری کو، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہماری جو افواج پاکستان ہیں وہ علامہ اقبال کے اس نظریے کے اوپر چلتے ہوئے، اس کی سوچ اور فکر کو اپناتے ہوئے دنیا کی ایک عظیم افواج بن چکے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری عوام کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر جو اتحاد پیدا ہونا چاہیے، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا مسلم اتحاد کا، جب وہ کہتے ہیں ابھی پاکستان نہیں بنا تھا تو وہ مسلم یونٹی کی بات کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ تو یہ جو ان کا ڈریم تھا، یہ جو خواب تھا مسلم یونٹی کا، ان کے ذہن میں پاکستان صرف مسلمانان ہند کے لیے ایک طاقت کا سرچشمہ نہیں تھا۔ اس پاکستان کے مسلمانوں نے صرف پاکستان کا دفاع نہیں کرنا تھا، پاکستان کے مسلمانوں کا دفاع نہیں کرنا تھا، بلکہ ان کی نظر میں پوری دنیا کے جو مسلمان تھے ان کے لیے ایک قوت کا، طاقت کا سرچشمہ بننا تھا۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہمارے ملک کے اندر جس بھی شخصیت نے مسلم اتحاد کی بات کی، یا جس نے بھی پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کی جو عمل تھا اس کے اندر اپنا کردار ادا کیا، وہ تمام لوگ جو تھے ان کے لیے مصیبتیں، ان کے راستے کی دشواریاں ہم سب کے سامنے ہیں۔ علامہ اقبال کی سوچ پاکستان کو متحد کرنے کے لیے، ان کی بہت سی شاعری ہے کہ جس کے اندر صوبائیت کو، لسانیت کو
انہوں نے بار بار اپنی شاعری کے اندر اس حوالے سے ان کے اشعار موجود ہیں. تو آج کا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ جو نظریہ پاکستان ہے، جو دو قومی نظریہ تھا اور جو بنیاد ہے پاکستان کی، اور اس نے پاکستان جو ہے اس کی جو طاقت اور قوت کا سرچشمہ ہے وہ نظریہ پاکستان ہے. میں آج بھی یہ میرا ایمان ہے اور میرا یہ یقین محکم ہے. دیکھیں علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں یہ بات کی ہے کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. یہ یقین اور ایمان جو ہے کہ ہم ایک عظیم قوم ہیں، ہم نے پاکستان کو ایک عظیم ملک بنانا ہے. ہم نے پوری اسلامیان جو نہ صرف ہند ہے، نہ صرف کہ پاکستان ہے، بلکہ دنیا کے اندر چاہے وہ غزہ کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں، ہم نے ان سب کے لیے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ علامہ اقبال کی تعلیمات تھی. لیکن آج کا جو عہد ہے، آج کا جو دنیا کا جو رول ہے، اس کے اندر بڑی افسوس کی بات آتی ہے. ہم بڑے جس حالت کے اندر موجود ہیں، پاکستان سیاسی طور پر افراتفری کا شکار ہے، عدم استحکام ہے، معاشی عدم استحکام ہے. بڑی میں کہتا ہوں کہ خوشائن بات ہے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر پاکستان معاشی طور پر آگے بڑھ رہا ہے اور ملک کے اندر سیاسی استحکام بھی آنا شروع ہو چکا ہے. اور مجھے تو یہ توقع ہے اور میں اس توقع پہ بلیو بھی کرتا ہوں کہ پاکستان انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس معاشی بحران سے اور اس سیاسی جو عدم استحکام ہے اس سے بھی باہر آئے گا. اور ہم سب مل کر علامہ اقبال کے اس نظریے پاکستان کو، جس کے لیے پاکستان تشکیل دیا گیا تھا کہ پاکستان کے مسلمان، پاکستان کے عوام خوشحال ہوں گے اور یہ ملک جو ہوگا یہ سیف ہوگا، یہ پرامن ہوگا. بدقسمتی ہے کہ آج بھی ہم نے دعا کی ہے، آج بھی بلوچستان کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے. یہ دہشت گردی جو ہے، یہ جو پاکستان میں جرائم کا واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اور جس طرح کے امن و امان کے مسئلے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بھی ہمیں ایک بھرپور، ہمیں اگر صرف ہم حکومت کی طرف دیکھتے رہیں گے، اگر ہم صرف سیکورٹی اداروں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو شاید یہ مسئلہ جو ہے دہشت گردی کا، جرائم کا ختم نہیں ہوگا. بلکہ جس طرح کہ ہم اسلام آباد چیمبر میں ہم نے ایک نیوکلیس قائم کیا ہے اور ہم حکومت کی طرف ہم نے دیکھنا چھوڑ دیا ہے، چاہے وہ ترقیاتی کام ہو. ہم نے اسلام آباد کے اندر اسلام آباد چیمبر نے ایک ایسا چلن شروع کیا ہے کہ ہم یہاں پر واٹر فلٹریشن پلانٹ خود اپنی مدد آپ کے تحت مارکیٹوں کے اندر لگا رہے ہیں. ہم جہاں پر جو ٹائلٹ کا نظام ہے بہت بدحالی کا شکار ہو چکا تھا، ہم ان کا نظام خود چلانے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اور ہم اس طرح سے سیفٹی کے لیے بھی تمام مارکیٹوں کے اندر ہم سیفٹی کیمرہ جو ہے وہ اسلام آباد چیمبر خود جو ہے وہ یہ کام کر رہا ہے. اور ہمیں اب آنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا کہ ہم پاکستان کو ایک پرامن پاکستان کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے اس ملک کی ساری تاجر برادری جو ہے وہ اکٹھی ہو کر افواج پاکستان کے اور حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پرائیویٹ سیکٹر کو، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ نہیں لیا جائے گا اور ان کی مشاورت سے پالیسیاں نہیں بجائی جائیں گی، جب تک ہمارے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے، جب تک ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا شروع نہیں ہوگا، جب تک ہماری ان کے ساتھ تجارت شروع نہیں ہوگی، جب تک ہمارے بارڈر پر ناکے ختم نہیں ہوں گے. یہ کیا بات ہے کہ یورپین یونین کے اندر، آسیان کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہوئے نہ کوئی سامان چیک کرتا ہے کہ کون سی سمگلنگ ہو رہی ہے، نہ کوئی یہ چیک کرتا ہے کہ کون آ جا رہا ہے. ایک ملک سے آپ داخل ہوتے ہیں، پورے یورپ کے اندر آپ ٹریول کریں، جو مرضی سامان ہو جو مرضی لے کر جائیں، کوئی آپ کو نہیں پوچھتا. یہ ہم نے جو سرحدیں ہیں ان کو کھولنا ہوگا اور ان سرحدوں کے لیے ہم نے ایسا نظام بنانا ہوگا کہ اگر کراچی سے کوئی چیز انٹر ہوتی ہے یا ایران سے انٹر ہوتی ہے یا کابل سے انٹر ہوتی ہے، ہمیں اپنے ان کسٹم وہاں پر لگانے چاہیے. اور یہ جو علامہ اقبال کا خواب تھا کہ پاکستان جو ہے یہ دنیا کے اندر طاقت کا محور بنے گا، تو اس کے لیے بھی میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے یہاں جنرل قیوم صاحب موجود ہیں، مشاہد صاحب موجود ہیں اور راجہ ظفر الحق صاحب اور ولید اقبال صاحب ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر OIC جو ہے، اسلامی سربراہ کانفرنس جو ہے، اگر ہم ان تمام ممالک کو اس طریقے سے اکٹھا نہیں کر سکتے تو کم از کم جو D8 ممالک ہیں، جو ڈیولپنگ 8 کنٹریز ہیں، جس کا خواب
نجم الارکان جو ترکی کے تھے انہوں نے دیکھا تھا. کم از کم اس پہ تو ہم اپنا کام شروع کریں. اور مسلم دنیا کے اندر یہ 8 پوٹینشیل ملک ہیں جن کی اکانومی ہے, جن کی آبادی ہے اور جن کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت موجود ہے. ان کے درمیان رابطہ اور ان کے درمیان تجارت اور ان کے ساتھ درمیان فری ٹریڈ, ان کے درمیان فضائی رابطے اور ان کے درمیان کنیکٹیوٹی کے عمل کو آگے بڑھائیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالیٰ آج یہاں جو گفتگو ہوگی آپ یقیناً اس سے پاکستان کے بارے میں, پاکستان کے مستقبل کے بارے میں آپ اچھے خیالات اور اچھی سوچ و فکر لے کر یہاں سے جائیں گے. بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں راجہ ظفر الحق صاحب جو پاکستان کے وہ سیاستدان, وہ مدبر اور وہ بصیرت والے اسٹیٹسمین ہیں جو ملک کو جوڑنے میں, جو پاکستان کی نظریاتی شناخت کو اجاگر کرنے میں اور پاکستان میں جمہوری اقدار اور ہم آہنگی پیدا کرنے میں ان کا کلیدی کردار ہے. And we are proud to be serving with him. My dear brother زائد صاحب, جنرل قیوم صاحب, ہمارے ساتھی, ہمارے دوست, ہمارے کولیگ, یہ تھنکنگ جنرل, جمہوری جنرل اور ایک سپر پیٹریوٹ, ہمیشہ پاکستان کی نمائندگی بڑی کھل کے کی ہے. اینڈ مائی ڈیئر بردر سینیٹر ولید اقبال صاحب, یہ صرف گرینڈ سن نہیں ہے علامہ اقبال کے, صرف ڈاکٹر جاوید اقبال کے صاحبزادے نہیں ہیں, جسٹس ناصرہ اقبال صاحبہ جو پاکستان کی پہلی جج تھی ہائی کورٹ کی, ان کے صاحبزادے نہیں, بٹ ان ہز اون رائٹ ہی از اے جینوئن سرٹیفائڈ انٹلیکچوئل اینڈ ڈیموکریٹ. کچھ دوست حاجی نواز رضا صاحب, ماشاءاللہ ان کو دیکھ کے ہمیشہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ان میں ہمیشہ کرنٹ ہے ابھی تک, رگڑا بھی کھایا ہے, یہ لانگ مارچ بھی کئی دفعہ ہوا ہے سارا کچھ, لیکن انہوں نے قائم و دائم رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمیشہ ہر دور میں انہوں نے کلمہ حق کہا ہے. سر وی آر پراؤڈ آف یو آلسو. خواتین کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میں ایز وائس چیئرمین نظریہ پاکستانی ٹرسٹ, ہم نے جانا تھا لاہور میں, لیکن لاہور میں وہ کہتے ہیں اتنی اسموگ ہے کہ وہ تو کوئی حساب ہی نہیں ادھر, تو اس لیے میں مختاوی صاحب, تھینک یو سر فار آرگنائزنگ دس فنکشن. آپ کی بدولت اور آپ خود بھی نظریہ پاکستان کے اجاگر کرنے میں بڑا کلیدی کردار ہیں. میں خود جب میں نے اپنے والدین سے علامہ اقبال کے بارے میں سیکھا, دونوں میرے والدین, میرے والد صاحب کرنل امجد حسین سید صاحب اور میری والدہ محترمہ بیگم نسرین سید صاحبہ جو اس وقت دونوں یاد نہیں, ان کی وجہ سے ہمارے گھر میں وہ ایک عاشق رسول, عاشق قائد اعظم اینڈ مادر ملت اور عاشق اقبال, دس واز پارٹ آف our DNA نظریاتی حوالے سے. اور دونوں نے بڑا ایکٹیو رول ادا کیا. میرے والد صاحب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھے اور انہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا حصہ لیا, اور اس حوالے سے ان کو نظریہ پاکستان میں گولڈ میڈل بھی ملا. میری والدہ محترمہ 1940s میں بیگم سلمہ تصدق حسین کی قیادت میں زنانہ مسلم لیگ میں تھی, اور وہ چندہ کلیکٹ کرتی تھی لاہور میں, اور مادر ملت کے جتنے بھی جلسے ہوتے تھے قائد اعظم کے لاہور میں, اس وقت mid 40s کی بات کروں, وہ ہمیشہ شامل تھے. تو ان کو بھی مادر ملت گولڈ میڈل ملا تھا, تو بڑا اعزاز ہے. تو میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ اور حمید نظامی صاحب یہ پڑھتے تھے اسلامیہ کالج میں, اور اسلامیہ کالج میں ان کا آنا جانا ہوتا تھا علامہ اقبال کی طرف, جو بھاٹی گیٹ رہتے تھے. اور بھاٹی گیٹ میں ان کے سیکرٹری تھے اس وقت ایک بڑے مشہور, بعد میں وہ رائٹر بھی ہوئے, میم شین, میاں محمد شفیع نوٹس. تو قاعدہ ان کے بات کرنی ہوئی جیسے آج کل ہم بات کریں کی بنے گا, کی ہونے والا ہے, ملتا کی بننا ہے, اس کو تو ریاست بھی کوئی نہیں تھی. تو علامہ اقبال نے ان کو کہا کہ منڈیو, وہ پنجابی میں بات کرتے تھے کھل کے بڑے, منڈیو اصل پلوان لندن بیٹھا ہے, وہ نام ہے بیرسٹر محمد علی جناح. یہ علامہ اقبال ہے. اور علامہ اقبال نے کہا کہ جلد میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہنا, میں نے ان کو خط لکھا ہے, میں نے بڑی تلقین کی ہے, انہوں نے میری بات مان لی ہے کہ محمد علی جناح بیرسٹر نے کہا ہے کہ میں واپس آ رہا ہوں پاکستان. خود ساختہ جلاوطنی تھی, سیلف امپوزڈ ایگزائل فار 4 years, لیکن علامہ اقبال نے کنونس کیا ان کو کہ کم بیک اینڈ لیڈ دا مسلمس. اور پھر انہوں نے میرے والد صاحب کو اور حمید نظامی صاحب کو کہا انگریزی میں, منڈیو فالو ہم بلائنڈلی وین ہی کمس اینڈ سی ہم.
ان کی ملاقات بھی ہوئی. اور پھر 1937 کی بات ہے یہ. علامہ اقبال پریزیڈنٹ تھے پنجاب مسلم لیگ کے. انہوں نے ان دونوں اسٹوڈنٹ لیڈرز کو, میرے والد صاحب کو, کرنل افضل حسین سید صاحب کو اور حمید نظامی صاحب کو نامینیٹ کیا کہ آپ جو مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے, نوجوان ہیں, یہ اجلاس بہت بڑا لکھنؤ میں ہو رہا ہے, ادھر جا کے آپ نمائندگی کریں ہماری طرف سے, اسٹوڈنٹس کی طرف سے. اور ان کو خط بھی دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو پنجاب مسلم لیگ میں 2 ٹکٹ بھی دیا ریلوے کے 3rd کلاس کے, کہ آپ جائیں لاہور سے لکھنؤ اسٹوڈنٹس کو اور جا کے اچھا اٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خط بھی دیا علامہ اقبال نے 7 اکتوبر 1937. اور یہ اجلاس ہونا ہے 15 اکتوبر 1937. And the letter is in English, Raja sahab. The letter is addressed to قائد اعظم محمد علی جناح. اور the letter is کس ایشو پر ہے؟ آپ نوٹ کریں کیا ویژن تھا علامہ اقبال کا. On Palestine. وہ پیلسٹائن کے اوپر قائد اعظم محمد علی جناح کو خط لکھ رہے ہیں. اور اس خط میں انہوں نے کہا ہے کہ the number 1 issue agitating the Muslims of India is Palestine. And I expect that the All India Muslim League will pass a strong resolution on this issue. یہ لیٹر 7 اکتوبر 1937. اور یہ بھی آخر میں لکھا کہ فار دس, وہ انگریزی میں لیٹر, فار دس کاز, علامہ اقبال لکھ رہے ہیں جسٹ بفور ہز ڈیتھ. ان کی ڈیتھ اپریل 38 میں ہوئی, اور یہ خط ہے اکتوبر 37 کا. کہہ رہے فار دس کاز آئی ایم پرسنلی پریپیئرڈ ٹو گو ٹو جیل. کیا اس عظیم شخصیت ہے کہ وہ خط پھر ڈلیور ہوا. اور وہ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ ان کو فوراً, چونکہ وہ علامہ اقبال نے بھیجا تھا, تو ایک قائد اعظم نے بنائی تھی سبجیکٹس کمیٹی اس سیشن کے لیے. 3 دن 4 دن سیشن چلا. لکھنؤ میں تھا, راجہ صاحب محمود آباد کے گھر میں. اس میں سبجیکٹس کمیٹی میں 25 ممبر تھے. تو 2 نوجوان ممبر حمید نظامی صاحب اور میرے والد صاحب کرنل افضل حسین صاحب تھے. اور اس سبجیکٹس کمیٹی کے ہیڈ کون تھے؟ قائد اعظم. اور اس کا مقصد تھا کہ روز کا ایجنڈا ریویو کرنا اور ڈسکشن کرنی کہ آج یہ میٹنگ ہوئی ہے, آج یہ ایجنڈا ہے, کل یہ ہوگا. اتنے آرگنائز. اس میں شیر بنگال فضل الحق, سر سکندر حیات خان اور سارا کچھ, اور بڑے ٹاپ لیڈرز بھی تھے. سر سکندر حیات ایسے یونینسٹ تھے, لیکن وہ کہتے تھے پنجاب میں آئی ایم اے مسلم لیگر, تو اس حوالے سے, اور ٹاپ لیڈرشپ. اور اس میٹنگ میں ریزولوشن واز پاسڈ آن پیلسٹائن بائی دا آل انڈیا مسلم لیگ. اور وہ سیشن بڑا اہم تھا 15 اکتوبر والا. میں بعد میں گیا بھی تھا ادھر ان کے گھر میں. اس میں پہلی دفعہ قائد اعظم نے شیروانی پہنی تھی, جنا کیپ, اور پہلی دفعہ ان کو خطاب بھی ملا تھا اس کا قائد اعظم کا. ایکچولی ایک تھے کارکن لاہور کے بابو فراز الدین کاٹا, وہ افتخار علی ملک صاحب ہے نا, انہی کی فیملی کے تھے. تو وہ کارکن تھے بابو فراز الدین کاٹا. اور جب قائد اعظم تشریف لائے اپنے اسٹیپ سے اور جلسہ ایڈریس کرنے لگے, تو بابو فراز الدین کاٹا نے نعرہ لگا دیا, شہنشاہ ملت قائد اعظم محمد علی جناح زندہ باد. ڈونٹ کال می شہنشاہ. قائد اعظم نے کہا آئی ایم ناٹ فرام رائلٹی, شہنشاہ ملت کے لیے. پھر وہ شروع ہوا قائد اعظم محمد علی جناح. تو پہلے شروع میں شہنشاہ ملت کہا تھا ان کو. تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ اتنا قائد اعظم کی جمہوری ذہن تھا صاحب. تو وہ بڑا زبردست سیشن رہا. اور اس حوالے سے میں, چونکہ اس وقت سب سے بڑا ایشو پیلسٹائن ہے, میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال کی جو کمٹمنٹ ٹو پیلسٹائن کیا تھی, اور جو قائد اعظم نے اس کو فالو کیا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, 2 نومبر 1917 کو بیلفور ڈیکلریشن پاس ہوتا ہے. لارڈ بیلفور وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا. اس نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے اندر, ابھی خلافت عثمانیہ ٹوٹ چکا ہے, فلسطین کا قبضہ برٹش کے پاس چلا گیا. جیسے لبنان چلا گیا فرانس کے پاس, سیریا کے پاس, عراق اردن برٹش کے پاس, تقسیم جیسے کیا. ورلڈ وار 1 ابھی چل رہی ہے, ختم ہونے والی ہے. اس میں اس نے اناؤنس کیا کہ جی 2 نومبر کو لارڈ بیلفور نے کہ جی ایک جوئش نیشنل ہوم ہم فلسطین میں بنائیں گے. ایک چھوٹی سی جگہ ان کے, کہ بیچارے یہودی وہاں سے ظلم ہو رہا ہے تو وہ ادھر آ کے رہ چکے ہیں, ان کی بھی یروشلم میں حصہ ہے. اس کے خلاف پہلی ڈیمونسٹریشن انڈیا میں علامہ اقبال 30 دسمبر 1919 میں پارٹی گیٹ کے باہر جلسہ,
and he addressed it himself. علامہ اقبال نے پہلے جلسہ جیسے ہوتا ہے اور اس میں تقریر بھی کی اور برٹش سامراج کو اپیل کیا اور ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہرگز یہ کام نہ کریں کہ ظلم جس میں فلسطینی عوام کو اپنے گھر سے نکالا جائے. اور اس کے بعد 1920 میں آل انڈیا مسلم لیگ نے ایک میڈیکل مشن بھی بھیجا فلسطین کو پہلی دفعہ. پھر آپ فاسٹ فارورڈ کریں تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہوتی ہے دوسری 1931 میں نومبر دسمبر برٹش بلاتے ہیں اور 3 ہوئی تھی. یہ دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنس علامہ اقبال کو انوائٹ کیا گیا, وہ تشریف لائے. لیکن اس پروگرام میں وہ جلدی چلے گئے کہ اس میں جان نہیں, کانفرنس میں برٹش سیریس نہیں ہے. ان کو دعوت دی مفتی الحسینی, مفتی اعظم فلسطین سید امین الحسینی نے کہ آپ یروشلم آئیں اور ادھر ایک پہلی بین الاقوامی فلسطین کانفرنس میں کرا رہا ہوں, آپ اس میں مہمان خصوصی ہیں. کہا علامہ اقبال کو دیا موقع. علامہ اقبال غلام رسول میر صاحب ایک جرنلسٹ ہے, ڈاکٹر عبدالسلام قریشی صاحب کے رشتہ دار تھے, ان کے ساتھ ہو گئے. لندن سے وہ کشتی میں پہلے پیرس گئے, پھر روم گئے, پھر وہاں سے مڈل ایسٹ گئے یروشلم. 6 دسمبر اور 14 دسمبر کے درمیان 8 دن کو فلسطین گئے. پہلے انہوں نے جا کے فاتحہ کی مولانا محمد علی جواد کے میں قبر میں, وہ یروشلم میں بڑے رہے. پھر انہوں نے نماز پڑھی قبلہ اول میں جا کے سارا کچھ, اور اس میں اس کانفرنس میں بڑا رول ادا کیا اور ادھر کافی ڈسکشنز ہوئی, سارا کچھ ہوئی. تو علامہ اقبال کی اتنی اسٹرانگ کمٹمنٹ جو تھی وہ پھر آپ نے دیکھا کہ قائد اعظم نے بھی اس کو انہیرٹ کیا. اور جب مسلم لیگ کا جلسہ ہوا جس میں میرے والد صاحب بھی شریک تھے, اور اس کی جو ویڈیو بنائی گئی ہے وہ میرے انکل نے بنائی تھی, سید خالد حسین صاحب نے 8 mm کیمرہ تھا, انہوں نے جو قائد اعظم آ رہے ہیں منٹوں پار تقریر کریں. وہ واحد جو ہے جب میں پھر انفارمیشن منسٹر بنا اس کو پھر میں ریگولرائز بھی کیا تھا, تو واحد ویڈیو ہے اس کی, اس میں میرے والد صاحب بھی نظر آتے ہیں اس کانفرنس میں 23 مارچ 1940 میں. اس میں 2 ریزولوشن پاس ہوئے تھے لاہور میں, ایک پاکستان کے حوالے سے خاک خود مسلمانوں کا جنوبی ایشیا کا, اور دوسرا فلسطین. تو آپ دیکھیں کہ ہماری کمٹمنٹ ٹو فلسطین علامہ اقبال سے شروع ہوتی ہے. The credit goes to علامہ اقبال کے پہلا جلسہ انہوں نے کرایا, پھر انہوں نے خط لکھا 7 اکتوبر والا جو میں نے بتایا 1937. یہ سب ریکارڈ کی چیزیں ہیں, اور وہ نوجوانوں کو موبلائز کیا. تو ہمیں یہ بڑا واضح ہے کہ اب اور انہوں نے جو ان کی جو ایک, میں تو کہتا ہوں ان کی شاعری جو تھی الہامی تھی, اور وہ یہ نہیں کہ یہ عام شاعر جو ہوتے ہیں کہ الہامی شاعری. 2 چیزیں دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو دیکھ, سی دا سن رائزنگ ان دا ایسٹ. ایشین سینچری کا تصور جو ابھی پورا ہو رہا ہے 90 سال پہلے علامہ اقبال نے دیا تھا. اور گرا خواب چینی سنبھلنے لگے, ہمالیہ کے چشمے ابھرنے لگے, گیا دور سرمایہ داری, گیا تماشا دکھا کے مداری گیا. رائز آف چائنا ان کے اوپر کیا. ابھی بات کی بختیاری صاحب نے بڑی اہم, میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. ایک ہمارا جو سوچ ہے ہمارے نیبرز کے بارے میں, ہمسایوں کے بارے میں, تجارت کے بارے میں, ہمیں دماغ و دل کھولنا ہوگا. خاص طور پہ میں 3 ممالک کی بات کروں گا جو مسلمان ممالک اس خطے میں, ایران, افغانستان اور بنگلہ دیش. افغانستان سے بھی ہمیں چاہیے, ہم میرے خیال میں ہم غلط سمت پر ہیں, ہمیں اوپن اپ کرنا چاہیے. برادر اسلامی ملک ہے, تجارت بھی کریں, بارڈرز بھی کھلا کریں. ایران کے ساتھ بھی ہمیں ان کے توانائی کے حوالے سے بھی تعلقات ہیں, ابھی ان کے وزیر خارجہ بھی آئے ہوئے تھے. اور بنگلہ دیش میں بہت بڑا ایک انقلاب آیا ہے. میں خود ڈھاکہ میں رہا ہوں, میرے والد صاحب فوج میں تھے, وہ پوسٹڈ تھے, مجھے بنگالی بھی آتی ہے. کیا میں ناسن تو بھالو اپنا نام کی اپنا باڑی کو ہے, تو وہ اس حوالے سے جو اس وقت انقلاب آیا ہے بنگلہ دیش میں بہت تاریخی انقلاب ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین نوٹ کر لیں, جو بیانیہ انہوں نے دیا تھا ہندوستان والوں نے, اور ان کے جو فالوور ہیں ان کی پراکسی حکومت حسینہ واجد نے 71 کا, وہ دفن ہو چکا ہے. اب بیانیہ 1947 کا ریوائو ہوا ہے. بنگلہ دیش از ناؤ مسلم بنگال. اور پہلی دفعہ 50 سال کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح کی برسی بنائی گئی ڈھاکہ میں. یہ بہت بڑا انقلاب ہے. اور ابھی میں نے چائنا کے اوپر کانفرنس کرائی تھی یہ پچھلے ہفتے, جو چائنیز سفیر تھا, ڈار صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے, اس سے کافی چرچا بھی ہوا کانفرنس کا. اس میں نے بنگلہ دیش کا نمائندہ بلایا,
مالدیوز کا اور نیپال کا. اور بنگلہ دیش کا محبوب والا میرا دوست ہے, وہ خالدہ ضیاء کا خاص رائٹ ہینڈ مین ہے, نیشنلسٹ پارٹی ہے جو آئندہ بھی آنے والی پارٹی ہے. اتنا بڑا انقلاب آیا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ غربت کا, اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ ہم ممنون ہیں قائد اعظم کی اور ٹو نیشن تھیوری. ہماری شناخت مسلم بنگال کی شناخت ہے. اور پہلا بیان کیا دیا جب حسینہ باجی کو نکالا انقلاب کے بعد بنگلہ دیش کے عوام نے جو ہندوستان گئی, ان کے جے شنکر نے بیان دیا 4 کو یہ ہوا واقعہ اس کو نکالنے کا. 7 اگست کو جے شنکر جو ہے ان کا وزیر خارجہ, اس نے کہا ہمیں بڑی تشویش ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اقلیتیں ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے. فوراً انہوں نے وہ ایشو لے لیا اقلیت کا, ڈیوائڈ. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کا ایک نادر موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہم پر کہ وی ہیو اسٹریٹجک اسپیس, ہم اپنی پالیسیز بنائیں. اور انہوں نے یہ بھی کافی کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے سیکیورٹی کے حوالے سے دفاع جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دوستی کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ سوچ اس وقت بنگلہ دیش میں ہے. سو بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, شری لنکا ہو, مالدیوز ہو, اس میں ہندوستان کی گنجائش نہیں ہے. تو ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ذرا ہم بھی ذرا دم لیں, ویژن دیکھیں. اور اس وقت جو اندرونی چکلش ہے میں سمجھتا ہوں ملک کے خلاف ہے. اس وقت ضرورت ہے دست شفا کی, سب کو ساتھ لے کے چلیں. جتنے سیاسی قیدی ہیں سب کو رہا کیا جائے اور سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ ملک کے مسائل ایسے ہیں, کوئی ایک شخص, کوئی ایک پارٹی, کوئی ایک حکومت اکیلے, کوئی ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. ہمیں سب کو مل جل کے کرنا پڑے گا. جو لوگ ہیں پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ کے باہر, یا اڈیالہ جیل میں یا جیل سے باہر, سب محب وطن پاکستانی ہیں. عوام کی نمائندگی ہے, عوام کی سپورٹ ہے. دل بڑا کریں. ہم ایک طرف تو مبارکباد دیتے ہیں مودی جی کو کہ مودی جی اب الیکشن جیتے ہیں, پیغام دیتے ہیں. حالانکہ مودی الیکشن ہارا ہے بائی دا وے, اس دفعہ اس کے 303 ووٹ تھے, جس 240 ہو گئے ہیں. اور وہ کہتا تھا اب کی بار 400 پار, اس کے ووٹ 240 رہ گئے ہیں. اور خلیف جماعتیں ہیں 2, وہ ایک چندر بابو نائیڈو کی اور نتیش کمار کی, وہ ساتھ اس کے ملا کے اس نے کہا یہ آخری ٹرم ہے اس کا. تو وہ اور ایک طرف ہم دہشت گردوں سے بات کرنے کو تیار ہیں, ہم اپنے جرنیل بھیجتے ہیں کابل, ان سے بات کریں, مذاکرات کریں. تو اپنے لوگوں سے بات کرنے میں کیا نکاح ٹوٹتا ہے, ہم بات کریں, مذاکرات کریں. اور آپ ایک اور چیز نوٹ کر لیں, ایک بہت بڑی تبدیلی دنیا میں بھی آئی ہے. صدر ٹرمپ آ گیا ہے, جو پہلا امریکن صدر ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ نہیں ہے. اس کی غیر روایتی سوچ ہے. اس نے بھی کیا بیان دیا پہلا کہ میں آئی ول ہیل دا وونڈس, میں امریکہ میں جو سیاسی زخم ہے اس کو جوڑوں گا, مرہم پٹی لگاؤں گا. تو وہ دیکھیں لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہے, اپنی سوچ میں دل بڑا کریں. اور میں آخری بات کروں گا کہ مجھے بڑا شرف حاصل ہوا جب میں وزیر اطلاع تھا تو ادھر نیلسن منڈیلا صاحب آئے, صدر ساؤتھ افریقہ, اور انہوں نے, میں ان کا وزیر مہمانداری تھا, میں نے ان کی کتاب بھی پڑھی ہوئی تھی لانگ واک ٹو فریڈم, میں نے سائن بھی کروایا. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ سر what is the biggest quality for a political leader, ایک سیاسی لیڈر میں سب سے بڑی کیا چیز ہونی چاہیے؟ کیا جنرosity, دل بڑا کریں, آگے چلیں, پیچھے نہ دیکھیں. That is the lesson we have. اور فائنلی علامہ اقبال کے بارے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں اور میاں نواز شریف صاحب ہم کٹھے گئے دسمبر 1993 میں بوسنیا, اور پاکستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ واحد پہلا ملک کا مسلمانوں کا جنہوں نے سپورٹ کیا بوسنیا کی جنگ آزادی کو, جو وہاں بھی ظلم و قتل عام ہو رہا تھا. اسلحہ دیا ہم نے, کوئی نہیں قتل عام ہو رہا تھا, ان کو بچایا, اور یہ کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب کو جاتا ہے. تو ہم ان کو جا کے ملے, ان کو دلاسا بھی دیا, اسلحہ بھی دیا, سارا کچھ ہوا. تو انہوں نے ایک کتاب دی, پریزیڈنٹ تھے ان کے علی عزت بیگوچ, وکیل تھے. کتاب کا ٹائٹل ہے اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ, اور لکھا ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا میموری آف دا پوئٹ آف دا ایسٹ ڈاکٹر اقبال. انہوں نے کتاب لکھی ہے علامہ اقبال کا. میں نے ان سے پوچھ کیا, میں کہا میں صحافی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو اقبال کا کیسے پتہ ہے, یہ تو آپ کی زبان بھی نہیں ہے, پروشن ہے, دوسری لینگویج. وہ ترجمہ ہوا ہے فارسی سے ہماری زبان میں نے اسٹڈی کیا ہے, میں آپ کو پڑھا. تو یہ جو آئیڈیاز ہیں, تصورات ہیں, نظریات ہیں, خیالات ہیں, تاریخ کا رخ یہ تبدیل
اقبال کے نظریات کی وجہ سے پاکستان بنا، قائد اعظم نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم آزاد ملک کے آزاد باشندے ہیں اس وقت۔ پاکستان زندہ باد، علامہ اقبال زندہ باد۔ قابل احترام راجہ ظفر صاحب ہمارے یہ لیڈر آف دی ہاؤس بھی رہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، تو تب بھی ہم ساتھ تھے سینٹ کے اندر۔ مشاہد حسین سید صاحب بھی ہمارے ساتھ رہے، ان کی کمپنی میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، اور ولید اقبال بھی ہمارے بھائی ہیں، وی ور ٹوگیدر ان دی سینٹ، اور بہت اچھے، اور پھر ہم ڈیفینس کمیٹی کے اندر بھی اکٹھے تھے۔ آپ نواز رضا صاحب صحافیوں کی پوری بیٹری کی قیادت کرتے ہیں ماشاء اللہ، اور بڑے خون مشق صحافی، یہاں بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں، ہماری بہنیں ہیں، سب کو میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں ظفر بختاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اس طرح کی محفل سجاتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ملک کی ضرورت بھی ہے کہ ہم بحیثیت قوم، دیکھیں آپ اپنی اپنی ڈگڈگی بجاتے رہیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ قومیں آگے تب چلتی ہیں جب آپ مل جل کے ایک دوسرے کی بات سنیں اور ایک دوسرے کو بات سمجھائیں، اپنا نالج شیئر کریں، دوسرے کا نالج لیں۔ تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ملک کے لیے خدمت ہے۔ میں جب کئی دفعہ ظفر بختاری صاحب کے گھر میں دعوت دیتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ 15 ملکوں کے 20 ملکوں کے امبیسڈرز ان کے گھر میں F8 کے اندر، اور اکٹھا ہو کے تو ان کے ساتھ ایک ہی سے گڈ امبیسڈر، اور یہی میرے خیال ہے ہمیں پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے یہی کچھ کرنا ہے۔ آج چونکہ علامہ اقبال کے حوالے سے بات ہونی چاہیے، قومی سطح پہ تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے اوپر بھی اقبال اکیڈمیز ہیں، اقبال کے اوپر لوگوں نے PhD کیا ہے، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، یہ ایک نیشنل نہیں ہے، یہ ٹرانس نیشنل ہے، تو اس لیے اس پہ بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں 8 سے 10 منٹوں میں کچھ پہلے تھوڑی سی بیک گراؤنڈ، اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ ان کے کلام سے کیا لیسنز ہیں جو آج ہم لے سکتے ہیں اور ان پہ کیا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں خواتین حضرات کہ تخلیق پاکستان کی بنیاد تو رکھی گئی آبویسلی جب محمد بن قاسم 712 AD میں سب کانٹیننٹ میں آئے۔ اس سے پہلے بھی عرب جو ٹریڈرز تھے وہ آتے رہے، میسوپوٹامیہ جاتے رہے، اور وہ آباد تھے ساؤتھ انڈیا کے اندر۔ تو لیکن ایکچولی جو 4 پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے پاکستان کی تخلیق میں ایک بہت نمایاں کردار ادا کیا، اس میں سب سے پہلے مغلیہ دور میں حضرت مجدد علب ثانی تھے، جنہوں نے اکبر اعظم نے جب وہ چورن بنایا نا دین الہی پر، جس میں انہوں نے کہا ہندوازم بھی، کرسچینٹی، بدھزم بھی، مسلمانوں کا تو آگے چلاتے ہیں، تو شاید اگر اس وقت حضرت مجدد علب ثانی جو ایک بڑے محقق تھے، بڑے ایک اللہ کے ولی تھے، وہ نہ کھڑے ہو جاتے تو شاید تاریخ مختلف ہوتی اور مسائل ہوتے۔ اس کے بعد 1857 کے بعد سر سید احمد خان آ گیا ہے اور علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے، اور ایکچولی جو 2 قومی نظریے کی سوچ ہے اس نے سر سید احمد خان کی تعلیمات سے ہی جنم دیا، بیکاز ہی واز کوائٹ کلیئر کہ یہ اکٹھا رہنا مشکلات ہے۔ پھر 1877 میں علامہ اقبال جب پیدا ہوئے، اور پھر ان کے بعد مسلم لیگ بنائی اور اس کو آگے چلایا، تو علامہ اقبال کا ایک پھر کلیدی رول اس کے اندر آ گیا۔ انہوں نے الہ آباد کا خطبہ سب کو پتہ ہے دسمبر 1930 میں وہاں جو ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب NWFP بلوچستان سندھ into a single state within or without British Empire. This appears to be the final destiny of Muslims in New India. And he was quite clear, انہوں نے اس وقت اشارہ کیا۔ پھر 21 جون 1937 کو انہوں نے جو مشاہد حسین سید صاحب ذکر کر رہے تھے، لیٹر قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی لکھا 10 months before his death، اور اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ سیپریٹ فیڈریشن آف مسلمس پروونسز
is the only course to save Muslims from dominance of non-Muslims, especially in this area. And he said کہ اس میں دو علاقے ہیں, ایک نارتھ ویسٹ انڈیا ہے جس میں NWFP اور پنجاب اور یہ ہمارے پاکستان کا ایریا, اور دوسرا انہوں نے ذکر کیا بنگال کا کہ وہ بنگال بھی ہے, اس کو شامل کرتا ہے. تو علامہ اقبال کے ذہن میں انسانی معمولات سے متعلق 3 چیزیں تھیں. ایک تو تھا فکر, اور دوسرا تھا فقہ, اور تیسری تھی سیاست. اس کے اوپر چونکہ ان کا ایک ویژن بڑا کلیئر تھا, انہوں نے کہا فکر کا تو فکر نہ کریں, وہ تو میرے ذمہ. فقہ کی ڈیوٹی انہوں نے مولانا مودودی صاحب کو آگے کیا, انکریج کیا اور ان کو دی. اور سیاست انہوں نے کہا کہ ویژنری آؤٹ اسٹینڈنگ بیرسٹر جو ہیں محمد علی جناح, ان کے میں ذمہ لگاتا ہوں. اقبال کہتے تھے کہ ہمارا جو اختلاف ہے ہندوؤں کے ساتھ وہ مذہبی نہیں ہے, وہ سماجی ہے. اور ایک سٹیج پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارا جو اسلام ہے یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے ریسز کو, بارڈرز کو, ریجنز کو. ہم اسلامی ریاست کی بجائے, ایک اسٹیٹ کی بجائے ہم خلافت کی بات کرتے ہیں, یہ بھی انہوں نے کہا. دیٹ از وائی ان کے ذہن میں پوری دنیا کے مسلمان تھے اور مسلم امہ کی بات تھی. اینڈ دیٹ از وائی جیسے مشاہدن سعید صاحب نے کہا کہ ان کا ایک فوکس تھا. انہوں نے کہا میری 2 وریز ہیں, ایک تو یہ کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان, اینڈ سیکنڈ یہ کہ پیلسٹینینز کے رائٹس کے متعلق پر. اور انہوں نے رائٹلی پھر وہ لیٹر بھی لکھا جو جس کا ذکر ہے, میں آپ کو اس کو ہی بتاتا ہوں. تو انہوں نے یہ جو خلافت عثمانیہ جب آٹومن امپائر ٹوٹ گئی اور وہاں پارلیمنٹ بن گئی, تو اس کے بعد انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایک بین الاقوامی سطح پہ یہ ایفرٹ کرنی ہوگی کہ مسلمانوں کو ہم آگے لے کے جائیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسلام ایک ایسا نظام حیات ہے, یہ ایک اکائی ہے, اس کے 2 مسلک ہیں, ایک اخلاقی اور ایک سیاسی. انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو یونائٹڈ رکھنے کے لیے ہم اپنا سیاسی مسلک اس کے اوپر قربان نہیں کرنا چاہتے, بیکاز اگر ہم سیاسی مسلک کو چھوڑیں گے تو ہمارا اخلاقی مسلک بھی جو ہے وہ چلا جائے گا. دیٹ از دی ریزن کہ انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کی بات کی. اقبال کے ذہن میں ہندوستان کے مسلمانوں کے مستقبل کے علاوہ جیسے میں نے کہا فلسطین کا مسئلہ بھی تھا. 20 جولائی 1937 کو انہوں نے ایک لیٹر لکھا نیشنل لیگ آف انگلینڈ کی چیئر پرسن کو, اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ نیشنل لیگ آف انگلینڈ فرض شناسی کا ثبوت دیتے ہوئے برطانیہ کو فلسطین پر یہودیوں کے قبضے کا حق نہ دے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے 27 جولائی کو بھی ان کی ایک تنقید ہے جو انہوں نے لکھی. اقبال کی جو انگلش لٹریچر میں یا انگلش لینگویج میں کنٹریبیوشن تھی وہ 2 بکس ہیں. ایک ہے ان کی دی ڈیولپمنٹ آف میٹامورفکس ان پرشیا, جو کہ اسپرچولیزم, روحانیت کے اوپر اس کا زیادہ زور ہے. اینڈ سیکنڈ از ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام, جو کہ ان کے 7 لیکچر ہیں جو انہوں نے حیدرآباد, دکن, علی گڑھ اور ایون آکسفورڈ میں دیے, اور ان کو اکٹھا کر کے تو یہ جو ہے 1934 میں یہ پہلے لاہور میں 1930 میں ایشو ہوا اور پھر 1934 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرف سے. ابھی میں تھوڑا علامہ اقبال کے جو پیغامات ہیں ان دی ٹائپ آف ان دی شیپ آف پوئٹری اس کو دیکھوں گا کہ اس میں کیا لیسن. مثلاً میں نے روحانیت کی بات کی ہے تو علامہ اقبال کی یہ بات کتنی ویلڈ ہے کہ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے. ہم جو بات کریں وہ دل سے کریں اور سنسیریٹی سے کریں, جو آج بھی ہم سفر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ خرد نے کیا بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں. نمبر 2 پھر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ مادیت
آج جس کا ہم شکار ہے، جس کی بڑی کار ہے، جس کی زمین زیادہ ہے، جس کے فارم ہاؤسز ہیں، جس کے مربے ہیں، جو رچ ہے وہ معتبر ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی آئیڈینٹیفکیشن مومن کی نہیں ہونی چاہیے، جس کے لیے انہوں نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. تو یہ تھا. دین ابھی بات ہوئی تھی نوجوانوں کے لیے بھی، انہوں نے نوجوانوں کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کیا. آج بھی پاکستان کی آبادی کا 60% لوگ جو ہے 30 ایئر سے کم ہیں، نوجوان ہیں، وہ ایسی ایج میں ہیں جو بھٹک بھی سکتے ہیں. یہ جو آج کا سوشل میڈیا ہے، جو فالس آپ کی خبریں ہیں، مختلف کریکٹر اسیسینیشن، اس سے آپ ان کو بے روی کا بھی. میں ابھی حال ہی میں 3 ویکس امریکہ میں تھا اور کوئی 5 ہفتے میں نے انگلینڈ میں گزارے، اور میری کنسنٹریشن یوتھ کے اوپر ہی تھی، بیکاز میں پاکستان یوتھ پارلیمنٹ کا بھی چیف ایکٹر ہوں اور 4 صوبوں کو بھی ہم بچوں کے. آنےسٹ ٹو گاڈ میں بتاؤں آپ کو کہ میں یورپ میں گیا، جہاں تو یہ ہے نا کہ پوری دنیا بھر جو ہے وہ خلاف ہے پاکستان کے، اور وہ گالیاں دے رہی ہے فوج کو بھی اور لیڈر کو بھی، اور یہ ہو. میں نے یہ دیکھا ایسی اسٹیٹ نہیں کی. میں کوونٹری میں گیا مثلا، 300 لوگ تھے اور انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد. ہم بھی بات جائیں، مجھے پتا ہے، میں چونکہ خود سولجر ہوں، ہمارے اندر بہت ویک ایریاز ہیں، ہم نے غلطیاں کی ہیں، مارشل کافی لگے ہیں جو جن پاکستان کو پیچھے لے کے گئے ہیں. لیکن پوائنٹ اس کہ اپنی پیٹھ سے ہم چادر کو نہ اٹھائیں. میں یہ کہتا ہوں، میری یہ اپروچ ہوتی ہے. وہ محمد احمد فراز کا شعر ہے کہ ہر جسم داغ تاز تھا لیکن فراز ہم بدنام ہی ہوئے کہ بدن پہ کبان تھی. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ بتائیں. جوانوں کو انہوں نے کہا ترا نورد شوق ہے منظر نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشی ہو تو محمد نہ کر قبول. اور اس کے علاوہ انہوں نے پرشن میں بھی یہ کہا کہ اگر یک تطرافوں داری، اگر مجھتے پڑے داری، بیا من باتوا بوزم طریقہ شہبازی، کہ اگر آپ کے پاس ایک قطرہ خون کا ہے اور مٹھی بھر پر بھی ہے تو میرے پاس ہاں میں تمہیں یہ بتاؤں کہ شہباز کی پرواز کیسے. یعنی تھوڑی چیز کے ساتھ بھی ہم آگے چل سکتے ہیں. آخرت کی فکر کہ یہ دنیا ٹیمپرری ہے، یہ عارضی ہے. ہم جنازہ پڑھ کے بھی آتے ہیں تو ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ کل یہ میرا بھی جنازہ ہونا ہے، ہم نے بھی قبر میں جانا ہے. اس کے اوپر اس عارضی نوعیت کو نذیر اکبر آبادی نے بڑا اچھا پیش کیا. انہوں نے کہا جو قبر کو ہن اس کی اکھڑی تو دیکھا، نہ اس میں بدن تھا نہ تارے کفن تھا، اور نذیر ہم کو پہلے حوث کی کفن کی، جو سوچا تو ناحق کا دیوانہ تھا. اور یہی علامہ اقبال نے اپنے طور کے اوپر بھی انہوں نے اس کو کہا کہ نگاہ موت پہ رکھتا ہے مرد دانشمند، حیات ہے شب تحریک میں شرر کے نمو. تو اس چیز کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو ہمارے ایٹیٹیوڈ میں ایک تبدیلی آ جائے گی. جوانوں کو انہوں نے یہ بھی کہا افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جدی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے، معلوم ہے تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. وہ اور اسی طرح کے وہ جہاں ہے تیرا جسے تو کرے پیدا، یہ سنگ و فیش نہیں جو تیری نگاہ میں. اس کے علاوہ میں یہ کہوں گا کہ علامہ اقبال کی ان ساری باتوں کے ساتھ انہوں نے دونوں چیزوں کے لیے یوتھ کو ٹرین کیا. ایک یہ بھی کہا کہ آپ کے اندر عجز اور انتصاری ہو، جو ایک بہت بڑا ویلو ہے کسی بھی انسان کا. ایروگینس شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. تو جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی اور کوئی اور بھی، جیسے کہتے ہیں نا گردن نسریہ وغیرہ، وہ نہیں. جتنا اونچا وہ کہتے ہیں نا بہت اونچے عہدوں پہ چلے گئے تو جھکے، ادر وائز وہ کہہ سکتے کہ شخصیت کے قد و قامت کا بھروسہ نہ کرنا. جتنے شخصیت کی قد و قامت پہ بھروسہ نہ کرنا، جتنے اونچے پیڑ تھے اتنا دانا چھایا نہ تھا. جو لوگ اوپر اٹھتے ہیں وہ نہیں کرتے. تو اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جہاں انتصاری دکھانی ہے وہ دیکھو، جہاں جرت دکھانی ہے وہاں آپ کھڑے ہو جائیں اور کوہ بیابان سے آغوش ہو جائیں، لیکن آپ اپنے اندر سے سامنے اپنا دیتے. تو انہوں نے کہا کہ مانند شہر سین گلستان میں قدم رکھ، آئے تہ پا
گورے شبنم تو نہ ٹوٹے، اور ہو کو ہو بیابان سے ہم آغوش ولیکن ہاتھوں سے تیرے دامنے افلاک نہ چھوٹے. یہ تو بات نہیں ہو. آدمی زندگی کی انہوں نے بات کر دی کہ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری یہ قضا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. اور وہ نگاہ موت والا میں ہوتا ہے. آخری میں وائنڈنگ اپ میں یہ کہوں گا کہ ایک آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی عمارت ہو اتنی زیادہ پراسپیرٹی آئے گی. علامہ اقبال اس کو نگیٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ظاہر دولت آپ کو کہیں کی نہیں لے کے جا سکتی جب تک کہ آپ کا ایمان مضبوط نہ ہو، جب تک کہ آپ اسٹرانگ نہ ہو. آپ یہ دیکھیں کہ آج عرب دنیا کے پاس کیا کچھ نہیں ہے. گیس کے ذخیرے دیکھیں آپ، پیٹرول، آپ کے فیول، آپ کا سب کچھ ہے، لیکن ہم آج تک او آئی سی کو بھی سیدھا کر کے لیڈرشپ ہی نہیں ہے. لیڈرشپ ہی نہیں ہے جو اکٹھا کریں اس موقع کے اوپر کہ آج آپ کھڑے ہو وہ نہیں ہو. تو اس کے اوپر جو یہ ہے کہ انہوں نے علامہ اقبال نے کہا کہ سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے. زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، گر جہاں میں میرا جوہر آشکار ہوا، تلنگری سے ہوا ہے تلنگری سے نہیں. یعنی یہ اور اس کو آگے لے کے جانے کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ دوسری چیز کہ ہم کہتے ہیں نا کہ بندہ خوشحال رہے، خوش رہے ہر وقت. یہ علامہ اقبال کا یہ تصور ہے کہ نہیں، اللہ کی نگاہ میں آپ جتنے دکھی ہیں آپ کا دل، وہ کہتا ہے دل آپ کے شیشے کی طرح ہے، اور اگر یہ ٹوٹا ہوا ہوگا تو زیادہ اس کی اہمیت ہوگی. تو جس لوگوں کو تکلیف پہ گزرتے ہیں، بچوں کی ہے، فیملیز کی ہے، مسائل ہیں، آپ اس دوسروں کا دکھ ہے، غربت کا دکھ ہے، تو آپ کا دل زیادہ پکیزا. تو اس کو نے کہا تو بچا بچا کے نہ رکھے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست کا ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ سا. اس کے علاوہ جو قربت ہے اللہ کی، جب آپ اللہ کے بندے بن جائیں تو شاید علامہ اقبال کی خیال میں یہ ہے کہ شاید پھر آپ کو نماز بھی پڑھتے ہوئے اللہ پکارے گا کہ تم تو میرے بہت اچھا تھا. وہ کہتا ہے نا میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنا معاشنا. تو یہ کیا ملے گا نماز میں. اور اللہ کی مغفرت کے لیے ہر جگہ کے اوپر وہ کہتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہم سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت چاہیے. تو وہ اس میں انہوں نے کہا نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے اف پہ بندہ نواز میں. لاسٹلی یہ ہے کہ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جو زبان میں آئے وداؤٹ تھنکنگ ہم ایک پروپیگنڈا، مجھے اپنے پرسنل گین کے لیے ضروری ہے، مجھے ملک کی سوچ نہیں ہے، مجھے ایک اللہ کا خوف نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا علامہ اقبال نے کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ. وہ فکر اگر ہم تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا ہے طریقہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی پروفاؤنڈ انسانیت کی خدمت ہے. لاسٹلی یہ میں کہوں گا کہ ایک تو سیکورٹی کے ایشو کی بھی بڑی اچھی باتیں ظفر بختابی صاحب نے کی، لیکن ہمیں ایک ذہن میں یہ رکھنا چاہیے. میں سولجر ہوں، وار ویٹرن ہوں، اور میں ڈیفینس کمیٹی میں جو مشرف سید صاحب کی قیادت میں بھی ہم کمیٹی میں اکٹھے رہے، اور ہمارے ولید اقبال بھائی بھی ہم اکٹھے تھے. یہ سیکورٹی از اے ویری کمپلیکیٹڈ ایشو اینڈ اٹ ڈیپینڈس کہ ویئر یور کنٹری از لوکیٹڈ. اگر ہم اسپین میں ہوتے یا سوئٹزرلینڈ میں ہوتے یا نیوزی لینڈ میں ہوتے یا انگلینڈ میں ہوتے جہاں سی ہے ہر طرف اور پروٹیکشن ہوتی تو مہارت ہوتے. آج ہمارا ویسٹرن بارڈر 2610 کلومیٹر لمبا ہے افغانستان، اور وہاں 2610 آپ دیکھیں کہ کتنا، یعنی اس کو فزیکلی بین کرنا پاسبل نہیں. اسی طرح انڈیا کے ساتھ ہمارے کبھی بھی وہ نہیں ہوتی. تو ہر طرف سے ایک ہائیبرڈ وار کا شکار ہے. ملک کے اندر سیاسی جو ہماری ترقیاں ہیں وہ ہم اس لیول پہ چلے گئے کہ دستوں گریبان ہونے والی بات ہے. اس کو دشمن بھی ایکسپلائٹ کرتا ہے. وہ پولیٹیکل پولرائزیشن از ون فالٹ لائن جو دشمن کرتا ہے. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ٹیررزم ہے.
نمبر 3 ہماری معیشت کی حالت ابھی بھی فریجائز ہے، ابھی ہم ٹیک آف کرنے کے اوپر جا رہے ہیں. بین الاقوامی تنہائی کا مسئلہ ہے، سائبر کے اٹیکس ہیں. تو اس میں ایک فوج تو کچھ نہیں کر سکتی. اس میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں. قوم کی کھوپ سے فوج جنم دیتی ہے. اس میں بلوچستان سے آج 25,000 لوگ ہیں فوج میں، آپ کے سندھ سے 78,000 ہیں، KP سے آپ کے 80,000 ہیں، پنجاب کے سے ہیں، گلگت بلتستان سے ہیں، کشمیر سے ہیں. لیکن وہ شہادتیں تو دے رہے ہیں. اور ساتھ ہم ان کا اگر مقابلہ ان کو بدنام کے ساتھ کرتے رہیں گے تو وہ نہیں ہوگا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پرابلمس ہو رہے ہیں اس میں پوری قوم کا تعاون چاہیے سیکورٹی فورسز کے لیے. پبلک اگر اگینسٹ ہو جائے، آپ نے دیکھا مصر کی پاکستان میں کیا ہو، جب عوام جو ہے وہ الگ ہو جائے تو فوجیں کچھ نہیں کر سکتی جتنی مرضی ہے. آلدو دنیا کی 150 آرمیز میں، یہ دنیا کے 150 جو ملکوں کے پاس فوجیں ہیں ان میں پاکستان کا پروفیشنلزم، ڈیڈیکیشن، ویلر اور کمبیٹ وردینس میں 8واں نمبر ہے پاکستانی. اور ہماری شہادت کا ریشو آفیسر ٹو سولجر دنیا میں نمبر 1 ہے کہ جتنے سپاہی ہوتے ہیں سب آفیسر بھی شہید ہوتے ہیں. قیادت ہے فرام دی فرنٹ. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے دوم اور گلوم کا سیناریو نہ لیا جائے. اس پہ قرآنک ورس ہے جس پہ میں ختم کروں گا اور وہ ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ گھبراؤ، نہ دل چھوڑو، فتح آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. صدر مجلس جناب حضرت محمد ظفر الحق صاحب، سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، سینیٹر جنرل عبدالقیوم صاحب، میزبانان خاص جناب ظفر بختاوی صاحب اور عبدالرحمان صدیقی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں اکثر آج کے دن لاہور میں ہوتا ہوں. مجھے 2 موقع یاد ہیں کہ میں اسلام آباد ہوں اس تاریخ پہ. ایک آج سے کوئی 2 سال قبل، کیونکہ میں ان دنوں میں نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی کے نیشنل سیکورٹی ورکشاپ میں پارٹیسپیٹ کر رہا تھا. تو میں ان دنوں میں یہاں تھا. تو آخری منٹ پہ چھٹی کا اعلان ہو گیا. تو ہم نے تو اگلے دن کلاس میں جانا تھا. تو پھر اس کے بجائے میں اسلامک یونیورسٹی کی ایک تقریب میں چلا گیا. وہاں انہوں نے دعوت دی اور یہ دوسری مرتبہ ہے کہ میں اسلام آباد میں ہوں. اور شکریہ بہت بہت بختاوی صاحب آپ کا بھی اور آپ کا بھی صدیقی صاحب کے چیمبر کی طرف سے آپ کی یہ جو میں سیاسی جملہ ایک ہی بولوں گا کہ جس کی عادت ہے آپ نے اس کو پورا کیا ہے. جہاں سے میں آیا ہوں وہ ہمیں عادت ہے پنڈال بھرا ہونا چاہیے اور آپ نے پنڈال بھرا ہوا ہے. بہت بہت شکریہ. مجھے مدعو کیا گیا تھا آج دوپہر کے ایک پینل میں جو اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی پریس والے اور دیگر ان کے اسپانسرز کرتے ہیں. تو یہ پہلا موقع تھا کہ میں اس لیول کے اور جلسوں میں اور سینٹ کے فلور پہ اور دیگر تقریبات پہ تو تقریریں وغیرہ کرنے کا موقع ملتا ہے. لٹریچر فیسٹیول پہ میں پہلی دفعہ شرکت کی. تو اس کے لیے میں نے تیاری بھی اس کے مطابق کی. اور مجھے امید ہے کہ یہاں کوئی ایسی پرسنز نہیں ہے، اشخاص نہیں ہیں جو ادھر بھی تھے آج جہاں میں بول رہا تھا. اچھا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسی تقریر کو ریپیٹ کروں کیونکہ میں نے کافی محنت سے وہ تیار کی. تقریر تو نہیں تھی، گفتگو، کیونکہ وہ بہت پسند کی گئی اور اس میں وہ آپ کے لہو گرمانے کی بات تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے آپ کی توجہ ضرور حاصل ہو جائے گی اور آپ کو میں جگا دوں گا ان ساری باتوں سے. اور مشاہد صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ ٹھیک ہے نا، وہ ریپیٹ کر دوں. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اس کا موضوع کیا آج کا تھا جس کے لیے تیار ہوا. اور میں نے پچھلے 2 دن اس میں مجھے جب یہ موضوع دیا گیا تو مجھے جس طریقے سے انہوں نے مجھے اس کو سمجھایا اور دوسرے پینلسٹ کا بتایا، مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ مجھ سے وہ کیا توقع کر رہے ہیں. اور میں اللہ کا شکر ہے میں سرخ روح ہوا اس توقع پہ پورا اترا. مجھے سنتے ہی یہ موضوع مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے اس کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے. اور علامہ اقبال کی
ظاہر ہے علامہ اقبال کے بارے میں ہی تھا. علامہ اقبال کی زندگی کے کن پہلوؤں پہ روشنی ڈالنی ہے جو کہ خاص طور پہ اس آڈینس کو بھی اور یقین مجھے ہے کہ یہاں پہ بھی وہ جو ہے ان کو پسند آئے گا. موضوع ہے علامہ اقبال کا پیغام دور حاضر کے نام. اور میں نے بتایا نا کہ مجھے لگا کہ کچھ جو توقع کی جا رہی ہے وہ یہی تھی کہ میں کچھ اس کو پرسنل ہسٹری سے کسی طرح سے ریلیٹ کر سکوں. تو پھر میں نے جو ترتیب دی وہ یہ تھی کہ میں علامہ اقبال کی جو ذاتی زندگی ہے, نجی زندگی ہے, پرسنل لائف ہے, اس میں سے کچھ جھلکیاں اگر پیش کروں جس سے اندازہ ہو کہ علامہ اقبال کس طرح کی شخصیت تھے اور اس کے ذریعے اگر کوئی پیغام مل سکے کہ کس قسم کی اقدار کو, کس قسم کی ویلیوز کو وہ جو ہے ترجیح جن پہ دیتے تھے. تو میں نے اسی لیے وہاں بھی بتایا اور یہاں بھی دہراتا ہوں کہ میں نے پھر جو چناؤ کیا ان کی سوانح, ان کی اپنی تحریروں میں سے اور باقی معلومات جو میرے پاس تھیں کہ علامہ اقبال کسی نہ کسی کے بیٹے بھی تھے, کسی کے شوہر بھی تھے, کسی کے والد بھی تھے اور کسی کے دوست بھی تھے اور ایک انسان اور انسانیت کا حصہ بھی تھے. تو ہاؤ واز ہی لائک ایز اے سن, ایز اے ہسبینڈ, ایز اے فادر, ایز اے فرینڈ اینڈ ایز اے ہیومن بینگ. یہ 5 پہلو جو تھے ان کے زندگی کے جن پہ میں نے روشنی ڈالی. اور میں شروع اسی سے کرتا ہوں جس طرح سے میں نے صبح دوپہر والی تقریب میں کیا جو پہلے تھی کہ علامہ اقبال کی جو اولین انسپریشنز تھیں زندگی میں وہ تو روحانی تھی. سب سے سر فہرست قرآن مجید جو کہ 4 سال کی عمر سے انہوں نے مدرسے میں پڑھنا شروع کیا سیالکوٹ میں. دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کاملہ. اور اس کے بعد ہم پھر دنیاوی انسپریشنز پہ آ جاتے ہیں. اور اگر دنیاوی انسپریشنز علامہ کی تھیں اور تھیں اور بھی افراد ہوں گے لیکن سب سے ٹاپ آف دا لسٹ ان کی والدہ محترمہ تھیں جن کا نام امام بی بی تھا. آج سے ٹھیک 110 سال ایگزیکٹلی 110 ایئرز اگو 9 نومبر 1914 علامہ اقبال کی 37ویں سالگرہ کا دن تھا. اور اتفاق سے عید الاضحیٰ کے دن بھی اسی وقت تھے. علامہ کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہوئی. ایک قریبی دوست کو خط لکھتے ہیں 2 دن بعد 11 نومبر 1914 کو. فرماتے ہیں اس سال, مشاہد صاحب لفاظی بھی بڑی اعلیٰ ہے, اس سال میرے لیے عید محرم کا مقام رکھتی ہے. والدہ مکرمہ 6-7 ماہ سے بیمار تھیں. 9 نومبر کو ان کا انتقال ہو گیا. انسان اپنی کمزوری کو چھپانے میں کس قدر طاق ہے. بے بسی کا نام صبر رکھتا ہے اور پھر اس صبر کو اپنی ہمت اور استقلال کی طرف منسوب کرتا ہے. مگر اس حادثے نے میرے دل و دماغ میں ایک شدید تغیر پیدا کر دیا ہے. میرے لیے دنیا کے معاملات میں دلچسپی لینا اور دنیا میں بڑھنے کی خواہش کرنا صرف مرحومہ کے دم سے وابستہ تھا. میرے لیے دنیا کے معاملات میں دلچسپی رکھنا, دنیا میں بڑھنے کی خواہش کرنا صرف مرحومہ کے دم سے وابستہ تھا. اب یہ حالت ہے کہ موت کا انتظار ہے دنیا. موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے. آج پر بھی بات جنرل صاحب بھی کر رہے تھے. موت سب انسانوں تک پہنچتی ہے اور کبھی کبھی انسان بھی موت تک جا پہنچتا ہے. میرے قلب کی موجودہ کیفیت یہ ہے کہ وہ تو مجھ تک نہیں پہنچتی, میں کسی طرح اس تک پہنچ جاؤں. چند مہینے بعد, ظاہر مہینے لگے ہوں گے, جو طویل نظم انہوں نے لکھی والدہ مرحومہ کی یاد میں بانگ ترام میں پائی جاتی ہے, اردو زبان کے عظیم ترین مرثیوں میں شمار ہوتی ہے. میں چند اشعار پیش خدمت کرتا ہوں. کس کو ہوگا اب وطن میں میرا انتظار, کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار. خاک مرکت پر تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا, اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا, گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات, تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات.
اور عمر بھر تیری محبت میری خدمت کر رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بس۔ معزز خواتین و حضرات، علامہ اقبال کی زندگی کا یہ پہلو از اے ٹریبیوٹ ٹو مدرز آل اوور دی ورلڈ۔ مجھے خوشی ہے کہ یہاں خواتین بیٹھی ہیں، بہت سی وہ ہیں مدرز ہوں گی، تو یہ دنیا بھر کی ماؤں کے لیے خراج تحسین ہے جو علامہ اقبال کی زندگی کا یہ ایک پہلو۔ وہ ایک شوہر بھی تھے، میری گرینڈ مدر، ان کی زوجہ کا نام سردار بیگم تھا، اور بائی دا وے میں نے جو چیزیں چنی ہیں، سلیکٹ کی ہیں، وہ ظاہر ہے علامہ اقبال کی زندگی کو کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب ان کی زندگی پہ، ان کی تعلیمات پہ 6000 کے قریب کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ سو شاید کچھ باتیں آپ کو حیران بھی کریں، کچھ باتیں شاید کسی کو ناگوار بھی یا سمجھے کہ یار یہ بات نہ چنی ہوتی ولید اقبال نے تو بہتر ہوتا، لیکن بہرحال آئی تھنک ہسٹری از ہسٹری، میں جس طرح سے لکھی گئی ہے میں وہی آپ کو بتاؤں گا۔ علامہ اقبال کی زوجہ سردار بیگم جذباتی قسم کی خاتون تھی، بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، اور کچھ ان کے بارے میں اور بھی آگے آپ ذکر سنیں گے، لیکن میں شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ علامہ اقبال خود جو تھے وہ بڑے، ابھی جنرل صاحب نے مادیت کی بات کی تھی، تو علامہ اقبال کی ترجیحات میں یہ کوئی فائنینشیل ویل بینگ جو ہے ان کی ترجیحات میں سے ایک نہیں تھا، تو اپنے بیگم کے کچھ جذبات اس حوالے سے جو ہوتے تھے ان کے بارے میں وہ کافی ڈسمسو تھے، یعنی کہ ان کو نظر انداز کرتے تھے۔ تو میرے والد محترم ڈاکٹر زائد اقبال نے اپنی بچپن کی یادیں جو لکھی ہوئی ہیں اپنی خود نوشت زبان حیات میں، اپنا قریباں چاک اس کا نام ہے، اس میں یہ، اب میں اس میں سے آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں جو آپ ایک بچہ 10-12 سال کا 11 سال کا اپنے ماں باپ کے درمیان دیکھ رہا ہے۔ لکھتے ہیں، میں نے چند بار ماں باپ میں تکرار ہوتے بھی دیکھا ہے، ایک مرتبہ تو میری والدہ کا اصرار تھا کہ والد باقاعدگی سے وکالت کریں کیونکہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، نیز کرائے کی کوٹھی میں رہنے کے بجائے اپنا گھر بنوائیں۔ یہ منظر اب تک میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ یہ منظر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ والدہ یعنی سردار بیگم میرے والد یعنی علامہ اقبال کے ذاتی کمرے میں کھڑی انہیں کوس رہی ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میں اس گھر میں ایک لانڈی کی طرح کام کرتی ہوں اور ساتھ ہی پیسے بچانے کی کوشش میں لگی رہتی ہوں، دوسری طرف آپ ہیں کہ بجائے نیک نیتی سے کچھ کرنے کے بستر پر لیٹے شعر لکھتے رہتے ہیں، اور جواب میں میرے والد لیٹے ہوئے بغیر کچھ منہ سے بولے کھسیانی ہنسی ہنس رہے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں میرے والد اپنی والدہ کے بارے میں، علامہ کی زوجہ کے بارے میں، میری والدہ نے گھر پر ہی تعلیم حاصل کی، خط لکھ سکتی تھی، قرآن شریف پڑھ سکتی تھی، یا کبھی کبھار کوئی خواتین کا رسالہ ان کے زیر مطالعہ رہتا تھا، انگریزی سیکھنے کی کوشش بھی کیا کرتی تھی، لیکن بڑی ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست تھی، جن بھوت جادو ٹونا سے بہت خوفزدہ ہوا کرتی تھی۔ اس معاملے پہ بھی علامہ بڑے اس میں ڈسمسو تھے اور نظر انداز کرتے تھے اس کو۔ بتاتے ہیں کہ میری چھوٹی بہن منیرہ کی پیدائش سے چند روز قبل چاند گرہن لگا، اس خدشے کے پیش نظر کے گرہن کا اثر کہیں پیٹ میں بچے پر نہ پڑے، ہماری ایک ملازمہ نے ایک موٹی سی روٹی پکا کر میری ماں کے پیٹ پر رکھی اور اس پر کوئی دم پڑ کر اس روٹی کو 4 حصوں سے چھری سے کاٹ دیا۔ گرہن کے اختتام پر روٹی کے ان 4 ٹکڑوں کو گھر کی 4 سمتوں میں شاید گاڑ دیا گیا۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ جب میں کبھی بیمار ہوتا یعنی علامہ کے بیٹے جاوید اقبال، تو والدہ میرے سرہانے پر روپوں کے نوٹ رکھتی اور بستر پر لیٹے لیٹے کھیلنے کے لیے 9 اشرفیاں دیا کرتی جو میری ولادت کے وقت والد کے مختلف احباب کی طرف سے مجھے تحفے میں ملی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر بچہ بیمار ہو اور اسے کھیلنے کے لیے روپے یا اشرفیاں دی جائیں تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ قصے ہیں، کیونکہ وہاں بھی ٹائم محدود تھا، یہاں بھی محدود ٹائم ہے، تو اس میں بکرے ذبح ہونا، جب ٹائیفائڈ ہوا میرے والد کو بکرا ذبح کرنا، اس کا گوشت مسلیوں میں بانٹ دینا، اس کی سری کے اوپر دم پڑ کے کسی فقیر کو دے دینا، اس طرح کی چیزیں بھی تھیں۔ لیکن ان کی خواہش جو میری گرینڈ مدر کی تھی بالآخر 1935 میں پوری ہوتی ہے کہ ان کے بچائے ہوئے گھر کے پیسوں سے اور کچھ زیور کے فروخت سے اراضی خریدی جاتی ہے، مکان بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ سب اراضی بھی اور مکان بھی والدہ یعنی کہ علامہ کی زوجہ سردار بیگم کے نام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے لکھتے ہیں میرے والد کے میری والدہ نئے گھر میں بیمار ہی گاڑی میں لائی گئی کیونکہ ان دنوں سخت قلیل تھی، انہیں چارپائی پر لیٹے اندر لایا گیا،
دوسرے روز جب والد انہیں دیکھنے کے لیے زنان خانے میں آئے علامہ صاحب، تو انہوں نے اپنے ہاتھ میں کچھ کاغذات پکڑے ہوئے تھے. والدہ سے کہنے لگے کہ اس مکان کو جاوید کے نام ہبا کر دو، لیکن والدہ نہ مانی. ایک تو ان کی سپرسٹیشن بیچ میں آ گئی، پھر انہوں نے آگے سے کچھ باتیں کی اور یہ بھی کہا کہ مجھے کیا معلوم یہ لڑکا بڑا ہو کر کیا بنے، کیسا نکلے، میں جلد صحت یاب ہو جاؤں گی، آپ کسی قسم کا فکر مت کریں. لیکن کیونکہ علامہ سپرسٹیشس نہیں تھے اور ایمان کے بڑے پکے تھے، انہوں نے صرف اتنا کہا اپنی زوجہ کو کہ زندگی اور موت تو خدا کے ہاتھ میں ہے. اور یہ سنتے، لکھتے ہیں میرے والد، یہ سنتے ہی اس پر بغیر کچھ کہے سنے دستخط کر دیے اور جاوید منزل جو اس مکان کا نام تھا میرے والد کے نام ہو گیا. اور وہ میرے گرینڈ فادر کے کرایہ دار، میرے گرینڈ فادر اپنے بیٹے کے کرایہ دار کے طور پہ وہاں رہتے رہے. ہر مہینے کی 21 تاریخ کو وہ کرایہ دیتے تھے. ان کی وفات بھی 21 تاریخ کو ہوئی اور کرایہ دے چکے تھے. اپنے بیٹے کے بھی مقروض نہیں تھے جس دن ان کا انتقال ہوا. یہ دوسرا حصہ مکمل ہوتا ہے ہسبینڈ کے طور پہ جو آپ نے سن لیا علامہ کے بارے میں. اب ایز اے فادر، اب میں نے جس طرح عرض کیا میرے والد کی خود نوش سوانح حیات ہے اپنا غریباں چاک. اس میں سے اپنے بچپن کا بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح کے والد تھے. ابھی ایک بچے کا تاثر ہے باپ کے بارے میں. کہتے ہیں عجیب بات ہے، جیسے بہت سی دلچسپ باتیں ہیں. عجیب بات ہے کہ والد نے مجھے، علامہ اقبال نے اپنے بیٹے کو کبھی بھی روزہ رکھنے یا نماز ادا کرنے پر زور نہیں دیا، نہ کبھی اس بات میں دلچسپی دی کہ میں فارسی پڑھوں، کیونکہ ان کا بیشتر کلام فارسی میں تھا. اسکول میں میں اپنی مرضی سے کبھی ہندی اور کبھی عربی پڑھتا رہا اور ان میں سے کسی زبان میں بھی مہارت نہ حاصل کر سکا، مگر بعض معاملات میں والد کا ڈسپلن میرے لیے خاصا سخت تھا. مثلا اندھیرا ہونے سے پیشتر وہ مجھے گھر کے اندر دیکھنا چاہتے تھے. انگریزی لباس یعنی کوٹ، پتلون یا نکر پہننے کی ممانعت تھی. صرف شلوار قمیض اور اچکن یا کوٹ پہننے کا حکم تھا. ہیٹ پہننے کی اجازت نہ تھی. عموماً رومی ٹوپی پہن کر اسکول جایا کرتا. میری چھوٹی بہن منیجا اگر اپنے بالوں کو 2 حصوں میں گوندتی تو ناپسند کرتے اور کہتے اپنے بال ایسے مت بنایا کرو، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اور اگر میں کبھی غلطی سے اپنی قمیضوں یا شلواروں کا کپڑا بڑھیا قسم کا خرید لاتا تو بہت خفا ہوتے اور کہتے تم اپنے آپ کو کسی رئیس کا بیٹا سمجھتے ہو، تمہاری طبیعت میں امیری کی بو ہے اور اگر تم نے اپنا یہ انداز نہ چھوڑا تو میں تمہیں کھدر کے کپڑے پہنوا دوں گا. میرے لیے 12 آنے گز سے زیادہ قمیض کا کپڑا یا 8 آنے روپے سے زائد کا بوٹ خریدنا جرم تھا جس کی سزا کافی کڑی تھی. لیکن اگر میرے والد کو کبھی یہ معلوم ہو جاتا کہ میں پلنگ پر سونے کے بجائے زمین پر سویا تو بہت خوش ہوا کرتے. یہ تو ان کے بیٹے کی رائے ہے اپنے والد کے بارے میں. اپنے آپ کو بطور باپ وہ کن اقدار پہ یا کیا ذمہ داری سمجھتے تھے. یہ 2 پیراگرافز کا ایک وصیت نامہ انہوں نے مخاطب کیا تھا بنام جاوید اقبال اپنی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں. تو یہ علامہ کے اپنے الفاظ ہیں. ایز اے فادر جاوید کو میری عام وصیت یہی ہے کہ وہ دنیا میں شرافت اور خاموشی کے ساتھ اپنی عمر بسر کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ خوشگوار تعلقات رکھے. میرے بڑے بھائی کی اولاد سب اس سے بڑی ہے، ان کا احترام کرے اور اگر ان کی طرف سے کبھی سختی بھی ہو تو برداشت کرے. دیگر رشتہ داروں کو اگر اس سے مدد کی ضرورت ہو اور اس میں ان کی مدد کی توفیق ہو تو اس سے کبھی دریغ نہ کرے. جو لوگ میرے احباب ہیں ان کا ہمیشہ احترام ملحوظ رکھے اور ان سے اپنے معاملات میں مشورہ کر لیا کرے. باقی دینی معاملے میں صرف اس قدر کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے عقائد میں بعض جزوی مسائل کے سوا جو ارکان دین میں سے نہیں ہیں سلف صالحین کا پیرو ہوں اور یہی راہ بات کامل تحقیق کے محفوظ معلوم ہوتی ہے. جاوید کو بھی میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اسی راہ پر گامزن رہے اور اس بدقسمت ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی غلامی میں جو دینی عقائد کے نئے فرقے مختص کر لیے ہیں ان سے دور رہے. بعض فرقوں کی طرف لوگ محض اس واسطے مائل ہو جاتے ہیں کہ ان فرقوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے سے دنیاوی فائدہ ہے.
میرے خیال میں بڑا بدبخت ہے وہ انسان جو صحیح دینی عقائد کو مادی منافع کی خاطر قربان کر دے. غرض یہ ہے کہ طریقہ حضرات اہل سنت محفوظ ہے اور اسی پر گامزن رہنا چاہیے اور ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے. محمد اقبال 17 اکتوبر 1935. یہ مشاہد صاحب آخری جملہ جو اس میں لکھا ہے کہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنی چاہیے. علامہ کا ایک فارسی شعر پیش کرتا ہوں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم زی آتش او شعلہ ہائے اندوختیم، جس کا مفہوم ہے کہ میں نے قرآن مجید کا راز، میں نے قرآن مجید کا سبق حضرت امام حسین علیہ السلام سے سیکھا اور میں اسی آگ میں ایک شعلے کی طرح شعلہ دے رہا ہوں. سو سن ہسبینڈ فادر. علامہ اقبال دوستی کا اظہار کس طرح کرتے تھے. میں کووڈ کی دنوں میں یہ کتاب میری نظروں سے گزری. مجھے ہمیشہ سے پتا تھا اس بات کا کہ ان کے قریبی دوست ہیں جن کا میں آپ کو ذکر کرنے لگا ہوں. اس سے پہلے میں یہ بتاتا ہوں کہ میرے والد نے وہی انہیں اپنی یادداشتوں میں، اپنی کتاب میں، اپنا غریبہ چاک میں بچپن کی یاد، ایک جو ان کو بات خصوصاً یاد تھی وہ مولانا محمد علی جوہر کا گھر میں آ کے ٹھہرنا تھا علامہ کے مہمان کے طور پہ. اس وقت گرینڈ مدر بھی میری زندہ تھی جو بدقسمتی سے اس گھر جو ان کی خواہش پہ بنا، ان کے زیور بیچ کے بنا، ان کی سیونگز کے ذریعے بنا، اس میں موو کرنے کے 1 ہفتہ یا 10 دن بعد اس دنیا سے کوچ کر گئی بدقسمتی سے. لیکن یہ ان کی زندگی کے دوران کسی پچھلے گھر میں مہمان کے طور پہ مولانا محمد علی جوہر آئے. میرے والد یاد کرتے ہیں کہ ان کے لیے چاکلیٹ کا ڈبہ تحفے میں لائے اور ان کے کہے پورے گھر میں گونجتے تھے اور ان کو بڑا کھانے، اچھے کھانوں کا شوق تھا اور کہتے ہیں میری والدہ نے ان کے لیے طرح طرح کے کھانے پکائے. لیکن جو ایک بات وہ خاص طور پہ یاد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی دفعہ کوئی شخص دیکھا جس نے میرے والد کو اقبال کہہ کے مخاطب کیا ہے. لوگ ان کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے، سب ان کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے. دوسرا شخص جو میرے والد اسی اپنی بچپن کی یادوں میں لکھتے ہیں کہ جس کو میں نے میرے والد کو اقبال کہہ کے مخاطب کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تھے سر روس مسعود. سر روس مسعود سر سید احمد خان کے گرینڈ سن کے پوتے تھے اور علی گڑھ کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی رہے. بھوپال کی ریاست کی بھی کچھ اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے، نواب بھوپال کے معاون بھی تھے. اور ظاہر ہے جب وہ علامہ کو ڈاکٹر صاحب نہیں اقبال کہہ کے پکارتے تھے تو وہ ان کے دوست تو قریبی تھے. لیکن یہ پڑھ کر جو میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں، مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنے قریبی دوست تھے. وہ کہتے ہیں کہ علامہ کی وفات سے تقریباً 1 سال پہلے وسط میں 1937 خبر آتی ہے ان کو کہ سر روس مسعود کا انتقال ہو گیا. لکھتے ہیں میرے لیے ایک قریبی دوست کو سامنے بتاتے ہیں، میرے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت ہے. آج صبح سے دوپہر تک مرحوم کے جاننے والے اور ان کے غائبانہ معترف تعزیت کے لیے آتے رہے، علامہ سے تعزیت کرنے کے لیے. ان کا انتقال غالباً علی گڑھ یا بھوپال میں ہوا تھا. سید روس مسعود کی ناگہانی انتقال نے سخت پریشان کر رکھا ہے. یہ علامہ کے اپنے الفاظ ہیں، سخت پریشان کر رکھا ہے. انہوں نے اپنے مرحوم دادا کی طرح ملک و ملت کی بہت زیادہ خدمت کی. مرحوم کی بے وقت موت سے مسلمانوں نے ہند کو بہت نقصان پہنچایا. مرحوم کے دوستوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا جس کے دل پر مرحوم نے اپنی دل نوازی، بلند نظری اور سیر چشمی کا گہرا نقش نہ چھوڑا ہو. مسعود اپنے باپ دادا کے تمام اوصاف کا جامع تھا. اس نے قدرت سے دادا کا دل اور باپ کا دماغ پایا تھا اور جب تک جیا اس دل و دماغ سے ملک و ملت کی خدمت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت کرے. اور پھر لیڈی مسعود ان کی بیوہ کے نام جب تعزیتی خط لکھتے ہیں، اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ان کی دوستی کتنی قریبی تھی. کہتے ہیں مسعود مرحوم کے مزار کے کتبے کے لیے میں نے مندرجہ ذیل ربائی کا انتخاب کیا. وہ فارسی کی ربائی ہے. نہ پیوستم دریں گستاں سرا دل زبند این و آ آزادہ رفتم چوبا دے صبح گردی دم دمے چند گلاں را رنگ و آب رفتم. اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس عارضی دنیا میں اپنا دل نہیں لگایا اور یہ اور وہ یا دس اینڈ دیٹ این و آن سے اپنے آپ کو آزاد کر کے یہاں سے رخصت ہو گیا. اور جب صبح کی ہوا نے
بریز، مارننگ بریز نے مجھ کو تازگی عطا کی تو میں اپنے رنگ اور آپ جو ہے وہ پھولوں کے اوپر نچھاور کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اگلا جملہ قابل غور ہے. علامہ لکھتے ہیں بیوہ مسعود، راس مسعود کو، لیڈی مسعود کو، یہ ربائی میں نے اپنے مزار کے کتبے کے لیے چنی تھی، لکھی تھی، لیکن تقدیر الہی یہ تھی کہ مسعود مرحوم مجھ سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، حالانکہ عمر کے اعتبار سے مجھ کو ان سے پہلے جانا چاہیے تھا. اس کے علاوہ ربائی کا مضمون مجھ سے زیادہ ان کی زندگی اور موت پر صادق آتا ہے. یہ ایک درویش آدمی ہے، مادیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن مجھے یہ اندازہ ہے، میں جانتا ہوں ان کی، جتنی میں نے ان کے بارے میں پڑھا ہے، اپنے کلام کے معاملے میں جتنے جلس اور میٹیکولس ہوتے، جو چھوٹی بڑی مسٹیک ہو وہ پھاڑ کے پھینک دیتے تھے جب تک پرفیکشنزم نہیں آتا تھا، انگیٹھی میں آگ لگا دیتے تھے دستاویزات کو، اور اپنے کلام کے بارے میں بڑے پوزیسو تھے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اپنے مزار کے کتبے کے لیے جو ربائی لکھی تھی وہ اپنے دوست کی نظر کر دی. خط کا آخری جملہ ہے، مسعود کا غم باقی رہے گا جب تک میں باقی ہوں. اچھا جی، اب آخری بات جو آپ سے عرض کرنی ہے وہ انگریزی میں ہے، اور چونکہ میں نے ترتیب یہی دی ہوئی تھی کہ وہ کیسے بیٹے تھے، کیسے شوہر تھے، کیسے باپ تھے، کیسے دوست تھے، انسان ہونے کے ناطے وہ کیا تاثرات رکھتے تھے. اور اپنی وفات سے چند مہینے قبل، 3.5-4 مہینے قبل، انہوں نے آل انڈیا ریڈیو کے لاہور اسٹیشن پہ نئے سال کا ایک پیغام جو ہے وہ دیا. نیو ایئرز میسج آف 1 جنوری 1938. 86 سال پہلے یہ چیز لکھی جا رہی ہے. میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں، اعلان سمجھ لیں، علامہ اقبال کی آواز کہیں بھی ریکارڈ نہیں ہوئی. یہ میسج بھی جو نیو ایئرز کا تھا وہ کسی اور بالکل فیک. 1977 میں جب ان کی 100 سالہ ہوئی تھی ولادت، 9 نومبر، اس وقت بہت بڑا کانفرنس بھی سب کچھ ہوا تھا لاہور میں. دنیا بھر کے ہر آرکائیو کے اندر، بی بی سی، وائس آف امریکہ، آل انڈیا ریڈیو، ہر جگہ تھریڈ بیئر یہ بات سرچ، کہیں کوئی ریکارڈنگ نہیں ملی. جو بھی کچھ سرکولیٹ کر رہا ہے، کبھی بھی آج کرے، آج کی بات کرے، فیک ہے. وہ میں آپ کو یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں. یہ نیو ایئرز میسج بھی کسی اور نے ان کے بہاف پہ پڑھا تھا. اس وقت تک ہی ہیڈ لاسٹ ہز وائس، ان کی گلا بیٹھ چکا تھا. اور یہ نیو ایئرز کا انگریزی کا پیغام ہے جس کے کچھ اقتباسات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں اجازت لینے سے پہلے. اور آپ سوچیں یہ 86 سال پہلے لکھا تھا، اس سے بھی زیادہ. اور انگریزی میں ہے، ان کی اپنی انگریزی میں ہے، بٹ آپ دیکھ لیجئے، سن لیجئے. In every corner of the earth, the spirit of freedom and dignity of man are being trampled underfoot in a way to which not even the darkest period of human history presents a parallel. Remember, man can be maintained on this earth only by honoring mankind. And this world will remain a battleground of ferocious beasts of prey until and unless the educational forces of the whole world are directed to inculcating in man respect for mankind. Only one unity is dependable, and that unity is the brotherhood of man, which is above race, nationality, color, or language. So long as this so-called democracy, this accursed nationalism, and this degraded imperialism are not shattered, so long as men do not demonstrate by their actions that they believe that the whole world is the family of God, so long as distinctions of race, color, and geographical nationalities are not wiped out completely, they will never be able to lead a happy and contented life. And the beautiful ideals of liberty, equality, and fraternity will never materialize. Let us therefore begin the new year with a prayer. علامہ اپنے اس میسج کو مکمل کرتے ہوئے، کنکلوڈ کرتے ہوئے، پریئر، ایک دعا کرتے ہیں. دس از اے ڈائنگ مین. آواز بیٹھ چکی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، زوجہ کا انتقال ہو چکا ہے، پریشان ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہ مجھے اللہ صحت دے دے، میرے بچوں کی پرورش ٹھیک ہو جائے، میری کمیونٹی، میرا ملک. وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ Let us therefore begin the new year with the prayer that God Almighty may grant humanity to those who are in places of power and government,
and teach them to cherish mankind. बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान।